السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، آج پیر کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن کی خاص تسبیح، خاص وظیفہ جس کو آپ لوگ پڑھتے ساتھ ہی اپنی نصیب اور تقدیر کے بند دروازے کھلوا لیں گے، جس کے پڑھنے والا ہمیشہ رب کریم کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں دیکھ لیتا ہے۔ اللہ والو، پیر والا دن جب ذوالقعدہ کے مہینے میں آ جاتا ہے، اور ذوالقعدہ کا مہینہ جو قبولیت کا مہینہ ہے، جو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کے اندر لوگ حج کے لیے سفر کرتے ہیں، رب کریم کی ذات اس مہینے میں ہر دن میں کیا جانے والا وظیفہ قبول فرماتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے بندوں کی حاجات اور مقاصد میں بندوں کو کامیاب فرماتے ہیں، بندوں کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ تو میں مختصر وقت میں آپ لوگوں کے حوالے مختصر سا وظیفہ کرنے لگا ہوں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے، وظیفہ آپ کو پسند آئے اور اس وظیفے کا آپ کو فائدہ ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ، پیر والے دن کا وظیفہ، جس صورت کا وظیفہ، جس آیت کریمہ کا وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آج آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں آج پیر والے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ کے گھر سے غربت اور فقیری اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ کے تمام غموں اور پریشانیوں اور ٹینشنوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اللہ والو، آج کے دن، پیر کے دن، جس میں اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کو اوپر اٹھاتے ہیں، بندوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، آج پیر کے دن یہ مختصر سا وظیفہ جس کو پڑھنے میں آپ کے چند منٹ لگیں گے، چند سیکنڈ لگیں گے، لیکن اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی برکات ساری زندگی آپ کو ملیں گی۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی کا آغاز کریں جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، برکتیں ہی برکتیں ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں، اللہ رب العزت آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے مالدار کر دے، اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانہ غیب سے اتنا رزق عطا فرما دے، اتنا رزق عطا فرما دے کہ آپ کی نسلیں تک بھی کھاتی رہیں تو وہ رزق ختم نہ ہو۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو نرینہ اولاد سے نواز دے۔ اگر آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا کے تنگ آ چکے ہیں اور لا علاج بیماری ہو چکی ہے اور بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ وظیفہ کسی حال مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے گا۔ وظیفہ آپ نے دروشی پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ کوئی سا بھی دروشی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی سا بھی دروشی پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وہ دروشی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 3 بار دروشی پڑھ لیا تو آج کے وظیفہ، جس صورت کا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے نام، اللہ کے خزانوں کے دروازوں کو کھلوا دینے والے ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کریم کے ساتھ اپنے کی حاجات کو شیئر کر سکتے ہیں، رب کے سامنے اپنی کی مشکلات کو حل کروا سکتے ہیں، 21 بیماریوں سے شفا لے سکتے ہیں، اور جو 21 بار یا اللہ یا کریم پڑھتا ہے، رب کی ذات اسے مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے 21 بار یا اللہ یا کریم پڑھ لیا، آپ نے اس کے ساتھ آج کے دن کا خاص وظیفہ، آج کے دن کی خاص صورت کا ٹکڑا جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ اعلان
فوتگی پر تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو وظیفے کے طور پر آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی کسی پریشانی کو، کسی مصیبت کو دور کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی مشکل کو حل کروانا چاہتا ہے، رب کریم کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی جب تسبیح پڑھتا ہے، رب کی ذات کہتی ہے کہ ہاں ہاں اس بندے نے بھی لوٹ کر میری طرف آنا ہے، اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں بھی لوٹیں گی اور ان تمام پریشانیوں کو حل کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو رب کی ذات اس کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام ٹینشنوں سے اللہ رب العزت اس کو نجات دے دیتے ہیں اور اس کے ہر مقصد میں اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے 101 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 101 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ نے رب کریم کے ایک بہت ہی پیارے نام کو، اللہ رب العزت کو یا ربنا کے ساتھ پکارنا ہے۔ یہ بھی آپ نے صرف اور صرف 21 بار کہنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 21 بار یا ربنا پڑھ کر پھر آپ نے عمل کے اینڈ پر بھی اتنا ہی درود شریف پڑھنا جتنا عمل کے شروع میں پڑھ لیا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار کی ترقی کی دعا کر لیں، کاروبار کی رکاوٹ اور بندشوں کو ختم کرانا چاہتے ہیں اس کی دعا کر لیں، بے اولاد ہیں اولاد چاہتے ہیں اس کی دعا کر لیں۔ الغرض آپ کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ رب کریم سے اس کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آج پیر کے دن آپ کی گئی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اللہ رب العزت میرا سنانا آپ لوگوں کو سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔